یہ موضوع ایسا ہے کراچی کے انفراسٹرکچر کا کہ ہم برسوں سے اس مسئلے کو اٹھاتے رہے ہیں، لیکن اب جا کے ہمارے اتنے لوگوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ مختلف علاقوں میں جائیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی دوسری سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کوئی ایسا تباہ شدہ علاقہ ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ جوڑیہ بازار جائیں، آپ دوسرے علاقوں میں ساؤتھ ویسٹ جس بھی ڈسٹرکٹ میں جائیں، اللہ معاف کرے جو سڑکوں کا جو حال ہے، چاہے وہ انڈسٹریل ایریاز ہوں، چاہے وہ ریزیڈینشل ایریاز ہوں، چاہے وہ کمرشل ایریاز ہوں، عوام کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ ہم سارے ستم سہتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، ہماری طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کراچی کے معاملے میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ مور دین 65% ریونیو کراچی دیتا ہے، سندھ پروونس کا 95% اباؤٹ ٹیکس کراچی سے جاتا ہے، تو ہم کراچی کے اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا؟ یہ نفرت کی خلیجیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ معاف کرے جو کراچی کے دگرگو صورتحال ہے انفراسٹرکچر کی، گزشتہ چند روز کی ہلکی پھلکی بارشوں میں کچھ علاقے نو گو ایریا ہو گئے یہ جانے کے لحاظ سے، نہ آپ پیدل موو کر سکتے ہیں نہ گاڑی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پیچز ٹریفک جام کا آپ دیکھیں، گزشتہ 8 دن سے یا 10 دن سے کراچی میں ٹریفک جیم ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ یہ ٹریفک جیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو سیدھا سیدھا روڈ جا رہا ہے وہاں ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لوگ ڈائیورژن لے کے رانگ وے جاتے ہیں اپنی خود کو بچاتے ہوئے۔ یعنی ایک کمیوٹنگ کرنا ہے کراچی والوں کے لیے ایک جان کا مسئلہ بن گیا ہے، ایک اسٹرگل بن گئی ہے۔ وہ صبح یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کام پہ جانا ہے اور مجھے سروائیو کر کے پہنچ جانا ہے، شام کو وہ سوچتے ہیں کہ مجھے واپس گھر پہ جانا ہے اور مجھے سروائیو کرنا ہے۔ لوگوں کی ذہنی صلاحیت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہم کام پہ، کاروباری افراد اپنے کاروبار پہ توجہ دینے سے قاصر ہیں۔ ہماری زیر بحث جو موضوع آ رہا ہے عام دوران کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا مستقبل ہے، کیا ہم اسی طرح ہمیشہ رہتے رہیں گے؟ میری ارباب اختیار سے، محترم چیف منسٹر صاحب سے ایک بہت مؤدبانہ التماس ہے کہ خدا را کراچی کو ایک گاؤں سے بھی بدتر صورتحال میں بنا دیا ہے کہ گاؤں میں کم از کم پگ ڈنڈیاں تو ہوتی ہیں، کراچی میں تو پگ ڈنڈیاں بھی نہیں ہیں۔ میں میئر صاحب سے بہت زیادہ مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ میئر صاحب اس شہر اس شہر کا حق ہے آپ پہ، ہم آپ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں خدا را کچھ کراچی کے اوپر توجہ دیجئے۔ لوگ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں، حکمرانوں کے اور ہمارے درمیان ایک نفرت کی فضا بنتی جا رہی ہے۔ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر کے علاقے ہیں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں وہ اتنی دگرگو صورتحال میں ہے، دوسری طرف اشرافیہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ جس انداز سے رہتے ہیں، جس ان کا لائف اسٹائل ہے، جو ان کے ارد گرد کا ایٹماسفیئر ہے، وہ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ ایک ہے نا، ہم یاد دلاتا ہے غلامانہ طرز زندگی کا یہاں کے لوگوں کو۔ خدا را میری گزارش ہے کہ پلیز کراچی بھی آپ کے شہر کا، آپ کے ملک کا، آپ کا حصہ ہے، کراچی پہ تھوڑی توجہ دے دیجئے۔ یہ بیمار ہے اور بیمار آگے خودکشی بھی نہیں کر سکتا اور آپ سے لڑائی بھی کرنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ ایک راستہ نکالیے، کراچی والوں کو ایک ایوریج رہنے کا موقع دیجئے، اس کے اوپر کوئی توجہ دیجئے۔ آپ کو بہت دعائیں بھی ملیں گی، لوگوں کا ذہنی انتشار ختم ہوگا، آپ کی ہماری کاسٹ آف لیونگ ریڈیوس ہوگی۔ کاسٹ آف لیونگ ریڈیوس اس لیے ہوگی کہ اس چیز سے بہت زیادہ ہر جگہ پہ ہم بچت لے سکتے ہیں، ہم انوائرمنٹ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہماری اپنے جو ہماری ماہانہ خرچے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ الیکٹرک کے اوپر توجہ دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ گیس کے اوپر، جو کامن مسائل ہیں وہ کامن مسائل ہیں، اس میں سے بیشتر مسائل آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ ہم صرف آپ کی توجہ ان مسائل پہ جاتے ہیں جسے آپ حل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو خدا را میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ کراچی کے اوپر توجہ دیجئے، بہت نازک صورتحال ہے۔ اگر آپ کراچی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا تو خود رات کو اکیلے میں وزٹ کر لیجئے کراچی کے کچھ حصے، جو حصہ آپ سلیکٹ کریں، اپنے ڈیفنس جو یہ شرفا کے علاقوں کو چھوڑ کے کراچی کے نارمل حصے میں کسی جگہ آپ وزٹ کر لیں، ورنہ آپ ہم کے خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کو 1 گھنٹے میں پورے کراچی کی حقیقت کھول کے بیان کر دیں گے کہ دیکھیں کراچی کا کیا حال ہے۔ کیا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اشرافیہ سے، سب لوگوں سے، جو بھی ارباب اختیار ہیں، جس صورتحال میں کراچی والے رہ رہے ہیں، کیا آپ اس طرح رہنا پسند کریں گے؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ہمارے لیے بھی وہی سوچنا چاہیے جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں۔ میری اتنے التماس ہے کہ پلیز ہیلپ us out to come out of this situation۔